أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين جیسا کہ گزشتہ جمعے میں بتایا تھا میں نے، آج حضرت ابوبکر کے دور خلافت میں ایرانیوں کے خلاف کارروائیوں کا بیان ہوگا۔ اس سلسلے میں ایک جنگ جو ہوئی اسے جنگ ذات السلاسل یا جنگ کاظمہ کہتے ہیں۔ یہ جنگ محرم الحرام 12 ہجری میں ہوئی۔ یہ جنگ 3 ناموں سے معروف ہے: جنگ ذات السلاسل، جنگ کاظمہ اور جنگ حفیر۔ اس جنگ کو ذات السلاسل یعنی زنجیروں والی جنگ اس لیے کہا جاتا ہے کہ عربی میں سلسلہ زنجیر کو، جس کی جمع سلاسل ہے، زنجیر کو کہتے ہیں، جس کی جمع سلاسل ہے، کیونکہ اس جنگ میں ایرانی فوج نے اپنے آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ زنجیروں میں جکڑ لیا تھا تاکہ کوئی شخص جنگ سے بھاگنا نہ پائے۔ جنگ ذات السلاسل کی اس روایت کو بعض مورخین تسلیم نہیں کرتے۔ یہ جنگ مسلمانوں اور ایرانیوں کے درمیان کاظمہ مقام کے قریب لڑی گئی تھی، اس لیے اسے جنگ کاظمہ کے نام سے بھی موسوم کرتے ہیں۔ کاظمہ جو ہے یہ بصرہ سے بحرین جاتے ہوئے ساحل البحر پر ایک بستی ہے۔ حفیر علاقہ میں ہونے کی وجہ سے اس جنگ کو جنگ حفیر بھی کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں کی طرف سے اس جنگ کے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید تھے اور ایرانیوں کی جانب سے سپہ سالار کا نام ہرمز تھا۔ مسلمانوں کے لشکر کی تعداد 18,000 تھی۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ ہرمز، اس گزشتہ خطبات میں، کہ ہرمز ایرانیوں کی جانب سے اس علاقے کا حاکم تھا جو حسب و نسب اور شرف و عزت میں اکثر امرائے ایران سے بڑا ہوا تھا۔ ایرانی معززین کی عادت تھی کہ وہ معمولی ٹوپیوں کے بجائے قیمتی ٹوپیاں پہنتے تھے، اور حسب و نسب اور شرف و عزت میں جو شخص جس مرتبے کا ہوتا تھا اسی مناسبت سے قیمتی ٹوپی پہنتا تھا۔ سب سے بیش قیمت ٹوپی کے لیے کہا جاتا ہے کہ 1,00,000 درہم کی ہوتی تھی، جسے وہی شخص پہن سکتا تھا جو شرف و عزت اور توقیر و وجاہت میں کمال درجے پر پہنچا ہوا ہو۔ اور ہرمز کا مرتبے کا اندازہ اس امر سے ہو سکتا ہے کہ اس کی ٹوپی کی قیمت بھی 1,00,000 درہم تھی۔ ایرانیوں کے نزدیک تو اس کی وجاہت مسلم تھی، لیکن عراق کی حدود میں بسنے والے عرب میں اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، کیونکہ وہ ان عربوں پر
تمام سرحدی امراء سے زیادہ سختی اور ظلم کرتا تھا۔ عربوں کی نفرت اس حد تک پہنچی ہوئی تھی، یعنی غیر مسلمان عرب جو تھے، کہ وہ کسی شخص کی خباثت کا ذکر کرتے ہوئے ہرمز کا نام بطور ضرب المثل لینے لگے تھے۔ چنانچہ کہتے تھے کہ فلاں شخص تو ہرمز سے بھی زیادہ خبیث ہے، فلاں ہرمز سے بھی زیادہ بد فطرت اور بدطینت ہے، فلاں شخص ہرمز سے بھی زیادہ احسان فراموش ہے۔ اور اسی وجہ سے ہرمز کو عربوں کے پے در پے چھاپوں اور جھڑپوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا تھا، اور دوسری طرف ہرمز کی جھڑپیں ہندوستان کے بحری قزاقوں سے بھی ہوتی رہتی تھیں۔ بہرحال حضرت خالد بن ولید نے یمامہ سے روانگی سے قبل ہرمز کو خط لکھا تھا۔ انہوں نے اپنے خط میں لکھا کہ اما بعد فرمانبرداری اختیار کر لو، تم محفوظ رہو گے، یا اپنی اور اپنی قوم کے لیے حفاظت کی ضمانت حاصل کر لو اور جزیہ دینے کا اقرار کرو، ورنہ تم بجز اپنے آپ کے کسی اور کو ملامت نہیں کر سکو گے۔ میں تمہارے مقابلے کے لیے ایسی قوم کو لایا ہوں جو موت کو یوں پسند کرتی ہے جیسے تم زندگی کو پسند کرتے ہو۔ جب حضرت خالد کا خط ہرمز کے پاس پہنچا، اس نے اردشیر شاہ کسریٰ کو اس کی اطلاع دی اور اپنی فوجیں جمع کیں، اور ایک تیز رو دستے کو لے کر فوراً حضرت خالد کے مقابلے کے لیے کاظمہ پہنچا اور اپنے گھوڑوں سے آگے بڑھ گیا، مگر اس نے اس راستے پر حضرت خالد بن ولید کو نہ پایا، اور اس کو یہ اطلاع ملی کہ مسلمانوں کا لشکر حفیر میں جمع ہو رہا ہے۔ اس لیے پلٹ کر حفیر کی طرف روانہ ہوا۔ حفیر بصرہ سے مکے کی طرف جاتے ہوئے پہلی منزل تھی۔ وہاں پہنچتے ہی اپنی فوج کی صف آرائی کی۔ ہرمز نے اپنے دائیں بائیں 2 بھائیوں کو مقرر کیا، ان میں سے ایک کا نام قباز اور دوسرے کا نام انوشجان تھا۔ ایرانیوں نے اپنے آپ کو زنجیروں میں جکڑ لیا تھا، اس روایت میں یہی بیان ہوا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس پر وہ لوگ جن کی رائے اس کے خلاف تھی، جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو کہا کہ تم لوگوں نے دشمن کے لیے خود ہی اپنے آپ کو زنجیروں میں جکڑ لیا ہے، ایسا نہ کرو، یہ بری فعل ہے۔ اس کا انہوں نے جواب دیا جو اس حق میں تھے کہ زنجیروں سے جکڑا جائے کہ تمہارے متعلق ہمیں اطلاع ملی ہے کہ تم بھاگنے کا ارادہ رکھتے ہو۔ جب حضرت خالد کو ہرمز کے حفیر پہنچنے کی اطلاع ملی تو آپ اپنے لشکر کو لے کر کاظمہ کی طرف مڑ گئے۔ ہرمز کو اس کا پتہ چل گیا تو فوراً کاظمہ کی طرف روانہ ہوا اور وہاں پڑاؤ کیا۔ ہرمز اور اس کے لشکر نے صف آرائی کی اور پانی پر ان کا قبضہ تھا۔ جب حضرت خالد بن ولید آئے تو ان کو ایسے مقام پر اترنا پڑا جہاں پانی نہیں تھا۔ لوگوں نے آپ سے اس کی شکایت کی۔ آپ کے منادی نے اعلان کیا کہ سب لوگ اتر پڑیں اور سامان نیچے اتار لیں اور دشمن سے پانی کے لیے لڑائی کریں، کیونکہ وہ خدا پانی پر اسی جماعت کا قبضہ ہوگا جو دونوں گروہوں میں سے زیادہ ثابت قدم رہے گی اور دونوں لشکروں میں زیادہ معزز ہوگی۔ اس پر سامان اتار لیا گیا۔ سوار فوج اپنی جگہ کھڑی رہی، پیدل فوج نے پیش قدمی کی اور دشمن پر حملہ آور ہوئی۔ دونوں طرف لڑائی شروع ہوئی تو اللہ نے ایک بدلی بھیجی، مسلمانوں کی صفوں کے پیچھے بارش ہوئی، مسلمانوں کو اس سے قوت ملی۔ ہرمز نے حضرت خالد کے لیے ایک سازش تیار کی۔ اس نے اپنے دفاعی دستے سے کہا کہ وہ حضرت خالد کو مبارزت کی دعوت دیتا ہوں کہ میں حضرت خالد کو مبارزت کی دعوت دیتا ہوں، اور اس دوران کہ میں ان کو اپنے ساتھ مصروف رکھوں گا، تم لوگ اچانک چپکے سے حضرت خالد پر حملہ کر دینا۔ اس کے بعد ہرمز میدان میں نکلا۔ حضرت خالد اپنے گھوڑے سے اتر پڑے، ہرمز بھی اپنے گھوڑے سے اترا
اور اس نے حضرت خالد کو مقابلے کی دعوت دی۔ حضرت خالد چل کر اس کی طرف آئے اور دونوں میں مقابلہ ہوا، دونوں طرف سے وار ہونے لگے۔ حضرت خالد نے ہرمز کو بھینچ لیا، اس پر ہرمز کے دفاعی دستے نے خیانت سے کام لیتے ہوئے حضرت خالد پر حملہ کر دیا اور انہیں گھیرے میں لے لیا۔ جب اس طرح لڑائی ہو رہی ہو ایک ایک کی تو پھر دوسرے حملہ نہیں کرتے، لیکن بہرحال ان کے فوج نے حملہ کر دیا ان پہ۔ اس کے باوجود حضرت خالد نے ہرمز کا کام تمام کر دیا۔ حضرت قعقاع بن عمرو نے جیسے ہی ایرانیوں کی یہ خیانت دیکھی تو ہرمز کی دفاعی دستے پر حملہ کر دیا اور انہیں گھیرے میں لے کر موت کی نیند سلا دیا۔ ایرانیوں کی شکست فاش ہوئی اور وہ بھاگ گئے۔ بھاگنے والوں میں قباز اور انوشجان بھی تھے۔ مسلمانوں نے رات کے اندھیرے میں ایرانیوں کا تعاقب کیا اور دریائے فرات کے بڑے پل تک، جہاں آج کل بصرہ آباد ہے، انہیں قتل کرتے چلے گئے۔ جنگ کے اختتام پر حضرت خالد نے مال غنیمت جمع کرایا۔ اس میں 1 اونٹ کے بوجھ کے برابر زنجیریں بھی تھیں۔ ان کا وزن 1000 رطل تھا، یعنی زنجیروں تقریباً 375 کلو۔ جو مال غنیمت حضرت ابوبکر کی طرف بھیجا گیا اس میں ہرمز کی ایک ٹوپی بھی تھی جس کی قیمت 1,00,000 درہم تھی اور وہ جواہرات سے مرصع تھی۔ حضرت ابوبکر نے یہ ٹوپی حضرت خالد بن ولید کو عطا فرما دی تھی۔ حضرت خالد نے فتح کی خوشخبری مال غنیمت میں سے خمس اور 1 ہاتھی مدینہ روانہ کیا اور ہر طرف اسلامی لشکر کی فتح کا اعلان کر دیا۔ زر بن کلیب خمس اور ہاتھی کو لے کر مدینہ پہنچے۔ اہل مدینہ کو اس سے قبل ہاتھی دیکھنے کا کبھی اتفاق نہ ہوا تھا۔ مدینہ والوں کا تذکرہ ہی کیا، عرب کے کسی اور باشندے نے بھی ابرہہ کے ہاتھیوں کے سوا آج تک ہاتھی کی صورت نہ دیکھی تھی۔ جب لوگوں کو دکھانے کے لیے اس کو سارے شہر میں گشت کرایا گیا تو بوڑھی عورتیں اس ہاتھی کو دیکھ کر بہت متعجب ہوئیں اور کہنے لگیں جو ہم دیکھ رہی ہیں کیا یہ خدا کی تخلیق میں سے ہے؟ وہ سمجھیں کوئی بناوٹی چیز ہے۔ اس ہاتھی کو حضرت ابوبکر نے زر کے ساتھ ہی حضرت خالد کے پاس واپس بھیج دیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی فتح کی ایک بڑی وجہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی وہ پالیسی بھی تھی جو انہوں نے عراق کے کاشتکاروں کے بارے میں وضع کی تھی اور جس پر خالد نے سختی سے عمل کیا تھا۔ اس پالیسی کے تحت انہوں نے کاشتکاروں سے مطلق تعرض نہ کیا، جہاں جہاں وہ آباد تھے انہیں وہیں رہنے دیا اور جزیے کی معمولی رقم کے سوا اور کسی قسم کا تاوان یا ٹیکس ان سے وصول نہ کیا۔ معرکہ ذات السلاسل میں جنگ میں شامل ہونے والے سوار کو 1000 درہم کا حصہ دیا گیا اور پیدل کو اس کا 1/3 دیا گیا۔ جنگ کاظمہ دور رس نتائج کی حامل ثابت ہوئی۔ اس لڑائی نے مسلمانوں کی آنکھیں کھول دیں اور انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ ایرانی جن کی سطوت کا شعرہ ایک عرصے سے سننے میں آ رہا تھا، اپنی پوری طاقت کے باوجود ان کی معمولی فوج کے مقابلے میں بھی نہ ٹھہر سکے۔ اس جنگ میں مال غنیمت کی جو مقدار ان کے ہاتھ لگی اس کا وہ تصور بھی نہ کر سکتے تھے۔ پھر جنگ ابواللہ کا ذکر ہے جو 12 ہجری میں لڑی گئی۔ حضرت ابوبکر نے حضرت خالد کو ہدایت کی تھی کہ وہ عراق میں جنگ کا آغاز ابواللہ سے کریں جو خلیج فارس پر ایک سرحدی مقام تھا۔ ہندوستان اور سندھ کو جو تجارتی قافلے عراق سے آتے تھے سب سے پہلے ابواللہ میں قیام کرتے تھے۔ ابواللہ کی فتح کے متعلق 2 روایتیں مذکور ہیں۔ ایک یہ کہ مسلمانوں نے ابواللہ کو سب سے پہلے حضرت ابوبکر کے عہد میں فتح کیا، لیکن بعد میں یہ دوبارہ ایرانیوں کے قبضے میں چلا گیا اور حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں مسلمان اس پر پوری طرح قابض ہوئے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ اس کی فتح حضرت عمر کے زمانے میں ہوئی۔ بہرحال علامہ طبری نے اپنی کتاب میں
حضرت ابوبکر کے دور خلافت میں اس جنگ کا مختصر تذکرہ کیا ہے۔ تاہم اس کے بعد وہ یہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر کے دور خلافت میں ابواللہ کی فتح کا قصہ عام سیرت نگاروں اور صحیح روایات کے خلاف ہے، کیونکہ ابواللہ کی فتح حضرت عمر کے عہد میں 14 ہجری میں حضرت عتبہ بن غزوان کے ہاتھ سے عمل میں آئی تھی۔ تاریخ کی اور کتابوں میں جنگ ابواللہ کا ذکر اس طرح آیا ہے۔ بعض مورخین اس کو پہلی بار حضرت ابوبکر کے عہد مبارک میں ہونا بیان کرتے ہیں، اور بعض اس کی تردید کرتے ہیں کہ یہ جنگ حضرت ابوبکر کے عہد میں نہیں تھی بلکہ حضرت عمر کے عہد میں ہوئی تھی۔ لیکن کتب تاریخ میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر اور دونوں کے عہد مبارک میں جنگ ابواللہ اور ابواللہ کی فتح کا ذکر ملتا ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس کی پہلی بار فتح حضرت ابوبکر کے عہد مبارک میں ہوئی تھی، لیکن بعد میں ایرانیوں کی بحری امداد کے بل بوتے پر اہل ابواللہ نے بغاوت کر کے آزادی حاصل کر لی۔ پھر حضرت عمر کے عہد مبارک میں یہ دوبارہ فتح ہوا۔ بہرحال ابواللہ کی جنگ کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ جنگ ذات السلاسل کے اختتام پر حضرت خالد بن ولید نے حضرت مثنیٰ کو ایرانیوں کے شکست خوردہ لشکر کے تعاقب میں بھیجا، اور ساتھ ہی حضرت معقل کو ابواللہ بھیجا کہ وہاں پہنچ کر مال غنیمت جمع کر لیں اور قیدیوں کو گرفتار کر لیں۔ چنانچہ معقل وہاں سے روانہ ہو کر ابواللہ پہنچے اور مال غنیمت اور قیدی جمع کر لیے۔ بعد میں حضرت عمر کے عہد مبارک میں اس کی فتح کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ حضرت عمر نے حضرت عتبہ بن غزوان کو 14 یا 16 ہجری میں بصرہ کی طرف روانہ فرمایا۔ حضرت عتبہ وہاں 1 مہینہ رہے۔ اہل ابواللہ ان کے مقابلے کے لیے نکلے۔ یہ 500 اجمی سپاہی تھے جو ابواللہ کی حفاظت پر مامور تھے۔ حضرت عتبہ نے ان لوگوں سے لڑائی کی اور انہیں شکست دی، یہاں تک کہ ایرانی شہر کے اندر گھس گئے اور حضرت عتبہ اپنے لشکر میں لوٹ آئے۔ اللہ نے فارسیوں کے دل میں رعب ڈال دیا۔ وہ شہر سے نکل گئے اور تھوڑا بہت سامان لے کر کشتیوں میں بیٹھے اور دریا عبور کر کے چلے گئے۔ اس طرح پورا شہر خالی ہو گیا۔ مسلمان شہر میں داخل ہو گئے۔ یہاں پر مسلمانوں کو کافی سامان، ہتھیار اور دیگر مختلف چیزیں ہاتھ آئیں اور قیدی بھی ملے۔ اس سارے سامان کا خمس نکال کر باقی مال غنیمت مجاہدین میں تقسیم کر دیا گیا۔ مسلمانوں کی تعداد 300 تھی۔ پھر جنگ مزار ہے ایک۔ جنگ مزار صفر 12 ہجری میں ہوا۔ یہ معرکہ جنگ 12 ہجری میں لڑی گئی۔ مزار مسان کا قصبہ ہے۔ مزار اور بصرہ کے درمیان 4 دن کی مسافت کے برابر فاصلہ ہے۔ اس واقعہ کے روز لوگوں کی زبان پر فکرہ تھا کہ سفر کا مہینہ آ گیا ہے اور اس میں ہر ظالم سرکش قتل ہوگا جہاں دریا اکٹھے ہوتے ہیں۔ ہرمز ذات السلاسل کی جنگ میں حضرت خالد بن ولید کے مد مقابل تھا۔ اس نے اپنے بادشاہ کو مدد کے لیے لکھا تھا۔ بادشاہ نے اس کی مدد کے لیے قارن کی قیادت میں ایک لشکر بھیجا، مگر وہ لشکر ابھی مزار کے مقام پر پہنچا تھا کہ اس کو جنگ ذات السلاسل میں ہرمز کی شکست کی اور اس کے مارے جانے کی اطلاع ملی، اور ساتھ ہی ہرمز کی فوج کے شکست کھائے ہوئے دستے بھی مزار میں قارن سے آ ملے، اور ان میں سے بعض دستوں کے سپاہیوں نے دوسرے دستوں کے سپاہیوں سے کہا کہ اگر آج تم متفرق ہو گئے تو پھر کبھی جمع نہیں ہو سکو گے، اس لیے ایک دم واپسی کے لیے اکٹھے ہو جاؤ۔ وہ دوڑی ہوئی فوج جو تھی وہ بھی، اور جو نئی کمک آ رہی تھی، یہ نئی فوج جو آ رہی تھی ایران سے، ان کو دونوں مل گئے اور دونوں نے ایک دوسرے کو اس بات پر جوش دلایا کہ جنگ ہونی چاہیے۔ یہ بادشاہ کی مدد پر مشتمل نیا لشکر آن پہنچا ہے، انہوں نے کہا، جو دوڑے ہوئے تھے، اور یہ اس کا سپہ سالار قارن ہمارے ساتھ ہے۔ ممکن ہے کہ خدا ہمیں غلبہ عطا کرے اور ہمارے دشمن سے ہمیں نجات عطا فرمائے اور ہم اپنے نقصانات کی کسی قدر تلافی کر لیں۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور انہوں نے مزار میں پڑاؤ ڈال دیا۔
قارن نے ہراول دستے پر قباز اور انوش جان کو مقرر کیا جو جنگ ذات السلاسل میں فرار ہو گئے تھے۔ دوسری طرف دشمن کی اس تیاری کی اطلاع حضرت مثنیٰ اور حضرت معنا نے حضرت خالد بن ولید کو بھیج دی۔ حضرت خالد نے قارن کی اطلاع پاتے ہی مارکہ ذات السلاسل میں حاصل ہونے والا مال غنیمت انہی مجاہدین نے تقسیم کر دیا جن کو خدا نے وہ مال غنیمت دیا تھا، اور خمس میں سے مزید جس قدر چاہا دیا، اور مارکہ ذات السلاسل میں حاصل ہونے والا باقی مال غنیمت اور اس مارکے میں جو فتح ہوئی تھی اس کی خوشخبری حضرت ابوبکر کی خدمت بھجوا دی، اور اس امر سے بھی مطلع کر دیا کہ مارکہ ذات السلاسل میں دشمنوں کی ہزیمت خوردہ افواج اور قارن کی سربراہی میں آنے والا نیا لشکر ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت خالد روانہ ہوئے اور مزار میں قارن کی فوج کے مقابلے پر آئے اور اپنی فوج کی صف آرائی کی۔ دونوں طرف سے مقابلہ ہوا، دونوں حریفوں کی نہایت غیظ و غضب کی حالت میں مٹ بھیڑ ہوئی۔ قارن مبارزت کے لیے میدان میں نکلا، دوسری طرف سے اس کے مقابل کے لیے حضرت خالد اور حضرت معقل بن عاشا آگے بڑھے۔ دونوں قارن کی طرف لپکے، مگر حضرت معقل نے حضرت خالد سے پہلے قارن کو جا لیا اور اسے قتل کر دیا۔ حضرت عاصم نے انوش جان کو اور حضرت عدی نے قباز کو قتل کر دیا۔ ان تینوں سرداروں کے مارے جانے سے ایرانی حوصلہ ہار بیٹھے اور میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ اس جنگ میں اہل فارس کی بہت بڑی تعداد ماری گئی، اور جو لوگ پسپا ہوئے وہ اپنی کشتیوں میں سوار ہو کر بھاگے۔ حضرت خالد نے مزار میں قیام کیا اور ہر مقتول کا سامان خواہ وہ کسی قیمت کا ہو اسی مجاہد کو عطا کیا جس نے اسے قتل کیا تھا، اور مال فے کو بھی ان میں تقسیم کیا۔ نیز خمس میں سے ان لوگوں کو حصہ دیا جنہوں نے نمایاں کارنامے سر انجام دیے تھے، اور خمس کے باقی حصے کو ایک وفد کے ساتھ حضرت سعید بن نعمان کی سرکردگی میں مدینہ روانہ کر دیا۔ ایک روایت کے مطابق اس جنگ میں 30,000 ایرانی قتل ہوئے، اور یہ ان کے علاوہ ہیں جو نہر میں ڈوب کر مر گئے، اور کہا جاتا ہے کہ اگر یہ پانی مانے نہ ہوتا تو ان میں سے ایک بھی نہ بچتا۔ پھر بھی جو لوگ بچ کر بھاگے وہ بہت پراگندہ حال اور اپنا سب کچھ چھوڑ کر بھاگے۔ جنگ کے بعد لڑائی میں حصہ لینے والوں اور ایرانی فوج کی حمایت کرنے والوں کو ماں اہل و عیال کے قید کر لیا گیا۔ ان قیدیوں میں ابو الحسن بصری بھی شامل تھے۔ ابو الحسن بصری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امام حسن کے بصری کے والد تھے، جو کہ بصرہ کے مشہور واعظ اور صوفی تھے، مسلمان ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ ابو الحسن بصری کو قید کرنے کے بعد مدینہ لایا گیا، جہاں ان کی مالکہ نے انہیں آزاد کر دیا تھا۔ اس فتح کے بعد عام رعایا سے بے حد نرمی کا سلوک کیا گیا۔ کاشتکاروں اور ان تمام لوگوں کو بغیر کسی قسم کی تکلیف پہنچائے جزیہ کی ادائیگی پر آمادہ کر دیا گیا۔ اور انہیں ان کی زمینوں اور جگہوں پر برقرار رکھا گیا۔ ان ابتدائی امور سے فراغت حاصل کر کے حضرت خالد نے مفتوحہ علاقے کے نظم و نسق کی طرف توجہ کی۔ جزیہ وصول کرنے کے لیے جا بجا مال مقرر کیے گئے۔ مفتوح علاقے کی حفاظت کے لیے انہوں نے حفیر اور جسر اعظم یعنی سب سے بڑے پل پر فوجیں متعین کر رکھی تھیں۔ ان کا انتظام اور بہتر بنایا گیا، اور فوجوں کے تمام دستوں کو مختلف افسروں کے زیر نگرانی دے کر انہیں دشمنوں کی خفیہ اور اعلانیہ سرگرمیوں سے خبردار رہنے اور موقع پڑنے پر ان کا مقابلہ کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ خالد کی جنگی مہارت کا ثبوت اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ سرزمین ایران میں ان کی پیش قدمی کے آغاز ہی سے کس طرح کی طاقتور فوجیں مغلوب ہونی شروع ہو گئیں، اور ان کے دمخم حوصلے اور ولے سب سرد پڑ گئے۔ جنگ مزار ہیرا سے کچھ ہی فاصلے پر ہوئی تھی۔ ہیرا خلیج اور مدائن کے تقریباً درمیان میں واقع ہے۔ اس جنگ کے بعد کے معاملات سے فارغ ہونے کے بعد حضرت خالد بن ولید دشمن کی نقل و حرکت کی خبروں کی جستجو میں لگ گئے۔
تاکہ دیکھیں کیا موومنٹ ہے دشمن کی، دوبارہ وہ اکٹھے تو نہیں ہو رہے اسلام کے خلاف۔ جنگ ولجہ ایک جنگ ہے۔ جنگ ولجہ صفر 12 ہجری میں ہوئی۔ ولجہ کسکر کے قریب خشکی کا علاقہ ہے۔ جنگ مزار میں ایرانیوں کو جس شرمناک شکست کا سامنا کرنا پڑا کہ اس میں اس کے بڑے بڑے سردار بھی مارے گئے تھے، اس پر ایرانی شہنشاہ نے ایک اور حکمت عملی طے کرتے ہوئے اور زیادہ تیاری کے ساتھ مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی منصوبہ بندی کی۔ چنانچہ ایرانی حکومت نے عراق میں بسنے والے عیسائیوں کے ایک بہت بڑے قبیلہ بکر بن وائل کے سرکردہ لوگوں کو دربار ایران میں بلایا اور ان کو مسلمانوں کے ساتھ لڑنے پر آمادہ کر کے ایک لشکر ترتیب دیا، اور اس لشکر کی قیادت ایک مشہور شاہ سوار اندر زغر کے ہاتھ میں دی، اور یہ لشکر ولجہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ عراق میں عیسائیوں کا ایک بہت بڑا قبیلہ بکر بن وائل آباد تھا۔ شہنشاہ اردشیر نے انہیں طلب کیا اور ان کی ایک فوج مرتب کر کے انہیں مسلمانوں سے مارکہ آرائی کے لیے ولجہ کی جانب روانہ کر دیا۔ ہیرا اور کسکر کے نواحی علاقوں کے لوگ اور کسان بھی اس لشکر کے ساتھ مل گئے۔ ہیرا کوفہ سے 3 میل جنوب مغرب میں ایک شہر ہے۔ کسکر کوفہ اور بصرہ کے درمیان ایک قصبہ تھا۔ بہرحال لیکن اس خیال سے کہ مسلمانوں پر فتح یابی کا فخر مکمل طور پر عیسائی عربوں کے حصے میں نہ آئے، اپنے ایک بڑے سپہ سالار بہمن جازوے کو بھی ایک بھاری لشکر کے ساتھ ان کے پیچھے ہی روانہ کر دیا۔ جب اس فارسی سردار کو یہ محسوس ہوا کہ ان کی فوج بہت بڑی ہو گئی ہے تو اس نے حضرت خالد بن ولید پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب حضرت خالد بن ولید کو فارسی فوج کے ولجہ کے میں جمع ہونے کی خبر ملی، اس وقت آپ بصرہ کے قریب تھے۔ آپ نے مناسب سمجھا کہ فارسی فوج پر 3 جہات سے حملہ کریں تاکہ ان کی جمعیت منتشر ہو جائے، اور اس طرح اچانک حملے سے فارسی فوج پریشانی کا شکار ہو جائے۔ چنانچہ آپ نے سوید بن مقرن کو قائم مقام مقرر کیا اور انہیں حفیر میں ہی قیام پذیر ہونے کا حکم دیا، اور ان لوگوں کے پاس پہنچے جن کو دجلہ کے زیری جانب چھوڑا ہوا تھا۔ ان کو حکم دیا کہ دشمن سے ہر وقت چوکنے رہیں اور غفلت اور فریب میں مبتلا نہ ہوں، اور اپنی فوج کو لے کر ولجہ کی طرف پیش قدمی کی اور دشمن کے لشکر اور اس کی معاون جماعتوں کے مقابلے پر اترے، اور شدید ترین جنگ ہوئی۔ حضرت خالد بن ولید نے فوج کے دونوں طرف مجاہدین کے ذریعے گھات لگا رکھی تھی۔ آخرکار گھات لگائے ہوئے دونوں دستے دونوں طرف سے دشمن پر حملہ آور ہوئے۔ ایرانیوں کی فوجیں شکست کھا کر بھاگیں، مگر حضرت خالد بن ولید نے سامنے سے اور گھات لگائے ہوئے دونوں دستوں نے پیچھے سے ان کو ایسا گھیرا کہ وہ بوکھلا گئے، یہاں تک کہ کسی کو اپنے ساتھی کے قتل کی بھی پرواہ نہ رہی۔ دشمن فوج کا سپہ سالار ہزیمت خوردہ ہو کر بالآخر مارا گیا۔ کاشتکاروں کے ساتھ حضرت خالد بن ولید نے وہی سلوک کیا جو ان کا طریق تھا، یعنی ان میں سے کسی کو قتل نہیں کیا، صرف جنگجو لوگوں کی اولاد اور ان کے معاونین کو گرفتار کیا، اور عام باشندگان ملک کو جزیہ دینے اور ذمہ بن جانے کی دعوت دی، جس کو ان لوگوں نے قبول کر لیا۔ پھر جنگ الیس کا ذکر ہے۔ جنگ الیس ماہ صفر 12 ہجری میں ہوئی۔ الیس بھی عراق میں انبار کی بستیوں میں سے ایک بستی تھی۔ حضرت خالد کے ہاتھوں ولجہ کے دن قبیلہ بکر بن وائل اور ایرانیوں کو پہنچنے والی ایک اور عبرتناک شکست سے ان کے ہم قوم عیسائی غضبناک ہو گئے۔ انہوں نے ایرانیوں نے ان کو خطوط لکھے اور الیس کے مقام پر سب جمع ہو گئے۔ ان کا سردار عبد الاسود اجلی مقرر ہوا۔
اسی طرح ایرانی بادشاہ نے بہمن جاذبے کو خط لکھا کہ تم اپنے لشکر کو لے کر الیس پہنچو اور فارس اور عرب کے نصارہ میں سے جو لوگ وہاں جمع ہیں ان سے جا ملو۔ لیکن بہمن جاذبے خود تو لشکر کے ساتھ نہ گیا، البتہ اس نے اپنی جگہ ایک اور نامور بہادر جابان کو روانہ کیا اور اس کو حکم دیا کہ لوگوں کے دلوں میں جنگ کا جوش پیدا کرو، مگر میرے آنے تک دشمن سے لڑائی شروع نہ کرنا، سوائے اس کے خود پہل کریں۔ جابان اور لیس کی طرف روانہ ہوا۔ بہمن جاذبے خود ایرانی بادشاہ اردشیر کے پاس گیا تاکہ اسے مشورہ کرے، مگر یہاں آ کر دیکھا کہ بادشاہ بیمار پڑا ہے، اس لیے بہمن جاذبے تو اس کی تیمارداری میں لگ گیا اور جابان کو کوئی ہدایت نہ بھیجی۔ جابان اکیلا لشکر کے ہمراہ محاذ جنگ کی طرف روانہ ہو کر ماہ سفر میں الیس پہنچا۔ مختلف قبائل اور ہیرا کے نواحی علاقوں کے عرب عیسائی جابان کے پاس جمع ہو گئے۔ حضرت خالد کو جب ان عیسائی گروہوں کے اکٹھا ہونے کی اطلاع ملی تو آپ ان کے مقابلے کے لیے نکلے، مگر آپ کو معلوم نہ تھا کہ جابان بھی قریب آ گیا ہے۔ حضرت خالد صرف ان عربوں اور نصرانیوں سے لڑنے کے ارادے سے آئے تھے، مگر الیس میں جابان سے سامنا ہو گیا۔ جب جابان الیس پہنچا تو اس موقع پر اجمیوں نے جابان سے پوچھا کہ آپ کی کیا رائے ہے، آیا پہلے ہم ان کی خبر لیں یا لوگوں کو کھانا کھلا دیں، یعنی جنگ شروع کریں یا کھانا کھا لیں پہلے اور پھر کھانے سے فارغ ہو کر ان سے جنگ کریں۔ جابان نے کہا کہ اگر دشمن تم سے کوئی تعرض نہ کریں تو تم بھی خاموش رہو، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ تم پر اچانک حملہ کریں گے اور تمہیں کھانا نہیں کھانے دیں گے۔ ان لوگوں نے جابان کی بات نہ مانی، دسترخوان بچھائے، کھانا چنا گیا اور سب کو بلا کر کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے۔ حضرت خالد دشمن کے مقابل پہنچ کر ٹھہر گئے، سامان اتارنے کا حکم دیا۔ اس کام سے فراغت ہوئی تو دشمن کی طرف متوجہ ہوئے۔ حضرت خالد نے اپنے عقب کی حفاظت کے لیے محافظ دستے مقرر کیے اور دشمن کی صف کی طرف بڑھ کر للکارتے ہوئے کہا، ابجر کہاں ہے؟ عبد الاسود کہاں ہے؟ مالک بن ایس کہاں ہے؟ مالک کے علاوہ باقی سب بزدلی کی وجہ سے خاموش رہے۔ مالک آپ کے مقابلے کے لیے نکلا۔ حضرت خالد نے اس سے کہا، ان سب میں سے تجھے میرے مقابلے پر آنے کی کس بات نے جرأت دلائی ہے؟ تجھ میں میرا مقابلہ کرنے کی طاقت کہاں؟ یہ کہہ کر آپ نے اس پر وار کیا اور اسے قتل کر دیا اور اجمیوں کو قبل اس کے کہ وہ کچھ کھائیں دسترخوان پر سے اٹھا دیا۔ جابان نے اپنے لوگوں سے کہا، کیا میں نے تم سے پہلے نہیں کہا تھا کہ کھانا شروع نہ کرو؟ بخدا مجھے کسی سپہ سالار سے ایسی دہشت نہیں ہوئی ہے جیسی کہ آج اس لڑائی میں ہو رہی ہے۔ جب وہ لوگ کھانا کھانے پر قادر نہ ہو سکے تو اپنی بہادری جتانے کے لیے کہنے لگے کہ کھانے کو فی الحال ہم چھوڑ دیتے ہیں یہاں تک کہ ہم مسلمانوں سے فارغ ہو لیں، پھر ہم کھانا کھا لیں گے۔ جابان نے کہا کہ بخدا میرا گمان یہ ہے کہ تم نے یہ کھانا دشمن کے لیے رکھ چھوڑا ہے، یہ نہ سمجھو کہ تم لوگ جیت جاؤ گے اور پھر کھاؤ گے، بلکہ لگتا ہے مجھے یہ کھانا تو تمہارا دشمن ہی کھائیں گے، یعنی مسلمان ہی کھائیں گے، جب کہ تم شعور نہیں رکھتے۔ اب میری بات مانو۔ تو پھر اس نے کہا لوگوں کو، میری بات مانو تو یہ ہے کہ کھانے میں زہر ملا دو، اگر تمہاری فتح ہوئی تو یہ نقصان بہت کم ہے کھانا ضائع ہونے کا، اور اگر فتح دشمن کی ہوئی تو تم کوئی ایسا کام کر چکے ہوگے جس سے دشمن مصیبت میں مبتلا ہوگا، زہریلا کھانا کھانے کی وجہ سے۔ مگر وہ لوگ جو تھے ان کو تو اپنی فتح کا پختہ یقین تھا۔ ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے زہر ملانے کی، ہم آرام سے جنگ جیتیں گے اور پھر کھانا کھائیں گے۔ حضرت خالد نے اپنی فوج کی صف آرائی اس طرح کی جیسا کہ اس سے پہلے کی لڑائیوں میں کر چکے تھے۔ شدید ترین لڑائی ہونے لگی۔ ایرانیوں کو بہمن جاذبے کے آنے کی توقع تھی، اس لیے خوب جم کر بڑی شدت سے لڑے، کیونکہ جابان ان کو امید دلا رہا تھا کہ وہ ایک بڑا لشکر لے کر چل پڑا ہے اور بھی پہنچنے ہی والا ہے، جبکہ اصل حقیقت یہ تھی
کہ بہمن کو تو ایرانی بادشاہ کے بیمار ہونے کی وجہ سے نہ بادشاہ سے صورتحال ذکر کرنے کا موقع ملا اور نہ ہی وہ خود لشکر لے کر آ سکتا تھا، بلکہ اس کا جاپان سے کسی قسم کا رابطہ بھی نہ رہا تھا۔ بہرحال اس جنگ میں مسلمان بھی ان کے خلاف خوب جوش اور غضب میں آئے، بڑی سخت جنگ ہوئی۔ ایرانی فوج کے جوش و جذبہ اور مسلمانوں کی کمزور پڑتی حالت کا ذکر کرتے ہوئے ایک سیرت نگار لکھتا ہے کہ ایرانی لشکر میں سے پہلے عیسائیوں نے حملہ کیا، لیکن ان کا سردار مالک بن قیس مارا گیا۔ اس کا مارا جانا تھا کہ ان کی ہوا اکھڑ گئی اور وہ بد دل ہو گئے۔ یہ دیکھ کر جابان نے ایرانی فوج کو آگے جھونک دیا۔ ایرانی اس امید پر کہ ابھی بہمن نئی کمک لے کر آیا چاہتا ہے، خوب دلیری سے لڑے۔ مسلمانوں نے بار بار حملے کیے، لیکن ہر بار ایرانیوں نے کمال پامردی اور مستقل مزاجی سے حملے کو ناکام بنا دیا۔ بالآخر حضرت خالد بن ولید نے مادی اسباب و ذرائع کو ناکافی ہوتا دیکھ کر بڑی عاجزی سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی اور عرض کی، اے اللہ، اگر تو مجھے دشمنوں پر غلبہ عطا فرمائے گا تو میں کسی ایک دشمن کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا اور یہ دریا ان کے خون سے سرخ ہو جائے گا۔ بعض کتب میں ہے کہ حضرت خالد نے قسم کھائی تھی یا نظر مانی تھی کہ اگر اس جنگ میں فتح ہو گئی تو کسی بھی دشمن جنگجو کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ بہرحال اس کے بعد حضرت خالد نے جنگی چال چلتے ہوئے فوج کو دائیں اور بائیں جانب سے ایرانی لشکر کے عقب پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ اس حملے سے ایرانی لشکر تتر بتر ہو گیا اور اسے بھاگنے یا ہتھیار ڈالنے میں ہی عافیت نظر آئی۔ حضرت خالد نے حکم دیا کہ دشمن کو پکڑ کر قیدی بنا لو اور مقابلہ کرنے والوں کے سوا کسی کو قتل نہ کرو، صرف ان کو قتل کرنا جو مقابلہ کرتے ہیں۔ اس بارے میں ایک ریسرچ سیل کا نوٹ ہے اور میں نے بھی دیکھا ہے، یہ صحیح بات لگتی ہے۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے تاریخ طبری سمیت اکثر سیرت نگاروں اور مورخین نے ذکر کیا ہے کہ حضرت خالد نے اپنی اس دعا میں جو عہد کیا تھا، اس کے مطابق ایک دن اور ایک رات ان قیدیوں کو قتل کر کے نہر میں ڈالا گیا تاکہ ان کا پانی خون سے سرخ ہو جائے۔ یعنی انہوں نے نہ صرف جنگ کرنے والوں سے جنگ لڑی بلکہ قیدیوں کو بھی قتل کر دیا، اور اس وجہ سے یہ نہر آج تک نہر الدم یعنی خون کی نہر کے نام سے مشہور ہے۔ بہرحال لیکن یہ حقیقت نہیں لگتی کہ قیدیوں کو قتل کر کے پھر خون پھینکا گیا ہو نہر میں، اور سیرت نگاروں نے کچھ تساہل یا مبالغہ سے کام لیا ہے۔ یہ عین ممکن ہے کہ وہ ذہن جو اسلامی جنگوں میں جان بوجھ کر ظلم و بربریت کی جھوٹی کہانیاں شامل کرنے کا بیڑا اٹھائے ہوئے تھے، انہوں نے جہاں موقع ملا اپنی طرف سے ایسے واقعات کو شامل کر دیا تھا۔ تاریخ نگاروں میں بعض دشمن بھی تھے، ایسے دشمنی رکھنے والے یا کینہ رکھنے والے جو مسلمانوں کے خلاف کوئی نہ کوئی ایسی بات لکھ دیا کرتے تھے۔ انہوں نے لکھ دیا ہو کہ قیدیوں کو قتل کر کے نہر میں بہا دیا، لیکن بہرحال بظاہر یہ لگتا ہے کہ ایسا ہی بات شامل کی گئی ہے تاکہ دجل اور فریب سے لوگوں کے سامنے یہ پیش کریں کہ دیکھیں کس طرح مسلمانوں نے ظلم و ستم کیے اور نہیتے قیدیوں کو قتل کیا گیا۔ ہر چند کے اول تو قیدیوں کو قتل کرنا اس وقت کے قواعد و ضوابط اور جاری جنگی اصولوں کی روح سے کوئی قابل اعتراض امر بھی نہیں تھا، لیکن اسلامی جنگوں نے خصوصاً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک اور عہد خلافت راشدہ کی جنگوں میں واقعتاً ایسا ہوا بھی نہیں کہ قیدیوں کو اس طرح قتل کیا گیا۔ ہر چند کے ان جنگوں میں ہزاروں لاکھوں تک مقتولین کی تعداد ملتی ہے، لیکن سب وہ تھے کہ جو حالت جنگ میں مارے گئے تھے۔ حضرت خالد بن ولید جیسے سپہ سالار کی جنگوں کا مطالعہ کیا جائے تو انہوں نے بھی جہاں تک ممکن ہوا میدان جنگ میں بھی ہر اس شخص کی جان بخشی ہی کی ہے جس نے ہتھیار پھینک دیے یا اطاعت قبول کر لی، اور جس کو بھی قتل کیا باوجود تاریخ نگاروں کی افسانہ ترازی کے تحقیق کرنے پر اس کو قتل کی ٹھوس وجوہ اور اسباب موجود پائے گئے ہیں۔ بہرحال اس واقعہ کو دیکھا جائے تو یہ بھی کچھ بناوٹی قصہ زیادہ معلوم ہوتا ہے۔
کیونکہ مورخین اور سیرت نگار جو کہ ان جگہوں کی تمام تر تفصیلات بیان کرتے ہیں اور بیان کرتے ہوئے ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کا بھی ذکر کرتے ہیں، ان میں سے بعض نے اس واقعے کا سرے سے ذکر ہی نہیں کیا، اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ اور ایک مصنف نے جو بہت آزادانہ رائے رکھتے ہیں ہوئے تاریخ کو بیان کرتے ہیں، قابل اعتراض حد تک وہ ایسی باتیں بھی بیان کر جاتے ہیں کہ جس سے اتفاق نہیں کیا جا سکتا، وہ بھی اس واقعہ کا تذکرہ کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ راویوں نے یہ روایت بیان کر کے مبالغہ آرائی کی انتہا کر دی ہے۔ اتنا یقینی ہے کہ یہ خالد نے قتل دشمنان اسلام پر تشدد برتا تھا، اتنا کہ اسے دیکھ کر کاکا اور اس کے ساتھیوں سے رہا نہ گیا۔ اسی طرح ایک مصنف نے اس واقعے کو بیان کیا ہے، ایک سختی تو کی تھی قیدیوں پر، لیکن یہ قتل کرنا یہ غلط نہیں ہے۔ اسی طرح ایک مصنف نے اس واقعہ کو بیان کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عملاً یہ حقیقی طور پر ایرانیوں کو نہر میں قتل کر کے پھینکا نہیں گیا تھا۔ چنانچہ وہ لکھتا ہے کہ حضرت خالد نے پھرتی سے حملے کر کے عیسائیوں کو اس طرح کاٹنا اور ایرانی صفوں کو زیر و زبر کرنا شروع کیا جیسے وہ مٹی کے بنے ہوئے ہوں اور گوشت پوست کے انسان نہ ہوں۔ چونکہ ایرانی لمبائی میں دور تک پھیلے ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے حلالی صورت میں آدھا دائرہ بنایا تھا، بڑھ کر مسلمانوں کو نرغے میں لے لیا۔ اب صورت یہ ہو گئی کہ مسلمانوں کے چاروں طرف ایرانی اور عیسائی عرب چھا گئے اور بڑے جوش سے لڑنے لگے، لیکن جس جوش و خروش سے مسلمان لڑ رہے تھے وہ عیسائیوں میں نہیں تھا۔ ہر مسلمان خونخوار شیر بن گیا اور زوردار حملے کر کے عیسائیوں کو گھاس پھوس کی طرح کاٹ رہا تھا۔ اگرچہ ایرانی بھی مسلمانوں کو شہید اور زخمی کر رہے تھے، لیکن مسلمان بہت کم گر رہے تھے، اور جو زخمی ہوتا وہ اور بھی جوش کے ساتھ لڑنے لگتا تھا۔ ایرانی اس کثرت سے مر رہے تھے کہ ان کی لاشوں سے میدان پٹا پڑا تھا، اور جو ایرانی زخمی ہو جاتا تھا وہ میدان جنگ سے ہٹ جاتا تھا۔ مسلمانوں نے اس قدر خون ریزی کی کہ ان کے کپڑے پر خون کے دھبے جم گئے۔ ایرانیوں خالد بن ولید کے کپڑوں کا بھی یہی حال تھا۔ ایرانیوں کے خون سے زمین سیراب ہو گئی اور فالتو خون پانی کی طرح بہنے لگا۔ آخر ایرانیوں کو ہزیمت ہوئی، وہ بدحواس ہو کر بھاگے، مسلمان ان کے پیچھے لگ گئے اور دور تک انہیں قتل اور گرفتار کرتے چلے گئے۔ اور ایرانی ایسے بدحواس ہو کر بھاگے کہ ان کے ہزاروں سپاہی دریا میں گر کر ڈوب گئے۔ جب ایرانی دور نکل گئے تب مسلمان واپس لوٹے۔ اس لڑائی میں 70,000 ایرانی مارے گئے، مسلمان 138 شہید ہوئے۔ بہرحال مورخین اس بات پہ بھی حیرت ہوتی ہے کہ مسلمانوں نے ایرانیوں کی اتنی بڑی تعداد کو کیسے مار ڈالا۔ ایک تاریخ نگار نے یہ لکھا ہے۔ اس حوالے سے صاف ظاہر نظر آتا ہے کہ اگر نہر کے پانی کے سرخ ہو جانے والا واقعے کو درست تسلیم بھی کر لیا جائے تو وہ لوگ جن کی وجہ سے نہر خون سے سرخ ہو گئی وہ انہی زخمی سپاہیوں کے ڈوبنے کی وجہ سے بھی ہو سکتی تھی۔ لہذا کہا جا سکتا ہے کہ ایسے واقعات میں مبالغہ آرائی کی آمیزش بھی کسی حد تک شامل ہو گئی، جس کی بنا پر اسلامی جنگوں اور حضرت خالد بن ولید کی ذات پر رقیق حملے کرنے والوں کو مواقع ملے۔ یہ جنگوں میں مسلمانوں پر وحشیانہ طرز اختیار کرنے کا الزام لگایا گیا، اور اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن بظاہر یہی لگتا ہے کہ صرف الزام ہے۔ بہرحال جب دشمن ہزیمت اٹھا چکا اور اس کی فوج پراگندہ ہو گئی اور مسلمان ان کے تعاقب سے فارغ ہو کر واپس آ گئے تو حضرت خالد کھانے کے پاس آ کر کھڑے ہوئے اور کہا، یہ میں تم لوگوں کو دیتا ہوں، یہ تمہارے لیے ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوات میں جب میدان چھوڑ کر بھاگنے والے دشمن کا تیار کھانا پاتے تو اس کو اپنی فوج میں تقسیم کر دیتے تھے۔ چنانچہ مسلمان رات کے کھانے کے طور پر اسے کھانے لگے، اور لیس کی جنگ میں دشمن کے 70,000 آدمی ہلاک ہوئے، جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے۔ امغیشیہ کی فتح کے بارے میں لکھا ہے، امغیشیہ کو اللہ نے صفر 12 ہجری میں جنگ کے بغیر ہی فتح
کرا دیا تھا۔ امغیشیہ عراق میں ایک جگہ کا نام ہے۔ جب حضرت خالد اور لیث کی فتح سے فارغ ہو گئے تو آپ نے تیاری کی اور امغیشیہ آئے، مگر آپ کے آنے سے قبل ہی وہاں کے باشندے جلدی سے بستی چھوڑ کر بھاگ گئے اور سوات میں منتشر ہو گئے۔ عراق میں وہ بستیاں جن کو مسلمانوں نے حضرت عمر کے دور خلافت میں فتح کیا اور وہاں کھیتوں میں سرسبزی کی وجہ سے اسے سوات کا نام دیا گیا، حضرت خالد نے امغیشیہ اور اس کے قرب و جوار میں جو کچھ بھی تھا اسے منظم کرنے کا حکم دیا۔ امغیشیہ ہیرا کے برابر کا شہر تھا، وہ لیث اس مقام کی فوجی چوکی تھی۔ مسلمانوں کو امغیشیہ سے اس قدر مال غنیمت حاصل ہوا کہ ذات السلاسل سے بھی لے کر اب تک کسی جنگ میں حاصل نہیں ہوا تھا۔ اس جنگ میں گھوڑ سواروں کا حصہ 1500 درہم تھا اور یہ حصہ ان مال غنیمت کے علاوہ تھا جو کارہا نمایاں انجام دینے والوں کو دیا گیا تھا۔ وہ لیث اور امغیشیہ کی فتح کی اطلاع حضرت خالد نے بنو اجل کے ایک جندل نامی شخص کے ذریعے روانہ کی تھی، جو ایک بہادر گائیڈ کے طور پر مشہور تھے۔ انہوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچ کر اور لیث کی فتح کی خوشخبری، مال غنیمت کی مقدار، قیدیوں کی تعداد، خمس میں جو چیزیں حاصل ہوئی تھیں اور جن لوگوں نے کارہائے نمایاں انجام دیے تھے ان سب کی تفصیل اور خاص طور پر حضرت خالد کی بہادری کے کارنامے بہت عمدگی سے بیان کیے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو ان کی شجاعت، پختہ رائے اور فتح کی خبر سنانے کا یہ انداز بہت پسند آیا، یعنی اس جو نمائندہ بھیجا تھا اس کا یہ طریق تھا، اس کی بہادری کے قصے تھے اور جو انداز تھا بیان اس کا حضور کو بڑا پسند آیا۔ آپ نے اس سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے عرض کیا میرا نام جندل ہے۔ آپ نے فرمایا بہت خوب جندل، اور پھر آپ نے اس کو مال غنیمت میں سے ایک لونڈی دینے کا حکم دیا جس سے اس کے ہاں اولاد پیدا ہوئی۔ اسی طرح اس موقع پر حضرت ابوبکر نے فرمایا اب عورتیں حضرت خالد بن ولید جیسا شخص پیدا نہیں کر سکیں گی۔ باقی انشاءاللہ آئندہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر